ہم سب کے انتہائی مقتدر حضرات سادات و علماء کرام اور بزم نور میں تشریف فرما تمام صاحبان نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ اللہ کریم حضور سیدی شیخ القرآن علیہ الرحمہ کے درجات عالیہ میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آپ کے فیضان علم و محبت کو وسعت سے نوازے اور آپ کے شہزادوں کو اور متعلقین کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے۔ حیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحبان محبت درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، مگر تلاوت کردہ آیت کریمہ ایک عجیب منظر کو بیان کر رہی ہے۔ خلاق کائنات میدان معشر کی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وقال الرسول، بارگاہ عزدی میں جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ایسی جماعت ہے جس کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اللہ فرماتا ہے اس جماعت کی شکایت کریں گے۔ اب یہاں تشریف فرما ہر وہ شخص اس آیت مجیدہ کی روشنی میں ذرا خود احتسابی کا تصور کرے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ کہیں اس شکایتی جماعت میں میرا شمار تو نہیں ہو رہا۔ وہ منظر کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم میدان حشر میں میری جناب میں کھڑے ہو کر کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری امت کے کچھ لوگ تھے
مولا یہ میری امت کے کچھ افراد تھے، اللہ کلمہ اور ایمان تو ان تک بھی پہنچا تھا، مگر میں آج اس گروہ کی، اس جماعت کی، ان افراد کی شکایت تیری بارگاہ میں کرنے لگا ہوں۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس طبقے نے، اس جماعت نے، اس گروہ نے اللہ دنیا میں قرآن کو ایسے پکڑا ہوا تھا، اتخذوا ھذا القرآن، انہوں نے بظاہر قرآن کو ایسے پکڑا ہوا تھا کہ مہجورا، کیا لفاظی ہے قرآن کی اور کیا منظر کشی ہے قرآن کی۔ مولا اس میری امت کی ایک جماعت نے قرآن کو بظاہر ایسے پکڑا ہوا تھا کہ اصل میں قرآن کو پکڑا ہوا نہیں تھا، مہجورا، ہجرت سے ہے بلکہ چھوڑا ہوا تھا۔ قرآن ان کی زندگیوں میں حقیقی طور پر شامل نہ تھا، انہوں نے بظاہر قرآن کو پکڑ رکھا تھا لیکن اصل میں انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ قرآن سے ہجرت کر کے جا چکے تھے، زمانے کو دکھانے کے لیے دامن قرآن سے وابستہ تھے، مگر اصل میں ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل نہ کر رکھا تھا، یہ قرآن کو چھوڑ چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، یہ قرآن مقدس جو 30 پاروں کی کتاب کی صورت میں آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، آج اتنی ایزی ایکسیس اور اتنی آسان پہنچ جو ہماری قرآن تک ہے، کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی تصور کیا اس قرآن کو اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے رسول خدا نے اور آپ کی آل امجاد نے قربانیاں کیا کیا دی ہیں؟ مجھے اس منبر سے بات کرنا ذرا سہل اور آسان ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، قرآن آج ہماری اتنی آسانی سے ریچ اور پہنچ میں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے جس شخص کی جیب میں موبائل ہے اس کی جیب میں قرآن ہے۔ ایک بار ذرا بولیے تاکہ میں مطمئن ہو کر آگے چلتا رہوں۔ جس شخص کی جیب میں موبائل کے اندر قرآن ایپ ہے اس کے پاس قرآن ہے۔ آج ہماری مساجد میں قرآن موجود ہے، آج ہمارے آفیسز میں، ہمارے دفاتر میں قرآن موجود ہے، آج ہماری گاڑیوں میں قرآن موجود ہے، حتیٰ کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں، آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کسی ہوٹل میں آپ ایک روم بک کرواتے ہیں، آپ کے کمرے کی الماری اور کبڈ کے اندر جائے نماز بھی رکھی ہے، قرآن بھی رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن ہے، اگرچہ گھر والا قرآن ہم نے رکھا ذرا اونچا کر کے ہوتا ہے تاکہ کم از کم سیڑھی لگا کے چڑھنا پڑے۔ اتنی آسانی سے آج 5 سال کے بچے سے لے کر 50 سال کے بزرگ تک کی رسائی قرآن تک ہے، اور میں اور آپ خراج تحسین بھی پیش کرنے کے لیے شیخ القرآن کی خدمت میں آئیں، مگر ذرا یہ تصور کیجئے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کے صحابہ کرام نے علیہم الرضوان اور آپ کی آل امجاد نے قربانیاں کتنی کتنی دی ہیں۔ خاص طور پر جو صاحبان دستار ہیں، جو صاحبان منبر ہیں، یار ایک لمحے آستے تصور کرو، کائنات دا اعلیٰ ترین انسان مکے دیاں گلیاں دے وچ 2 ٹکے دے بندیاں دے کولوں گالاں کھمدا پے، جو صاحبان عزت ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کریں تو روح چھلنی ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کا نفیس ترین انسان ہے، 4 دن پرانی اونٹ کی سڑی ہوئی اوجڑی بدبخت لا کر صحن کعبہ میں میرے مصطفیٰ کے نفیس شانوں پر رکھ دیتے ہیں،
اور بوجھ اتنا کہ حضور حالت قیام میں تھے، مصطفیٰ تشہد میں بیٹھ گئے، کسی شخص کو جرت نہ ہوئی حضور کے شانوں سے آ کر اس اوجڑی کو ہٹانے کی۔ ذرا یہ نہ دیکھیے کہ ابھی یہ پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں، ایک شخصیت کے طور پر دیکھیے، اس شخصیت کی 6 سال کی بیٹی کو پتہ چلتا ہے، ایک ہاتھ میں کپڑا ہے، ایک ہاتھ میں پانی کا جگ ہے، اور دوڑتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی آتی ہیں، چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہیں، آ کر اپنے بابا جان کے کندھوں سے اوجڑی کو ہٹاتی بھی ہیں، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتی ہیں، دوسرے ہاتھ سے اپنے کپڑے سے حضور علیہ السلام کی مقدس شانوں کی صفائی کرتی ہیں، آلائش کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور روتی آنکھوں سے اور کپ کپاتی آواز سے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، بدبختو، خدا تمہیں عقل دے اور حیا دے، میرے والد نے سوائے قرآن پہنچانے کے اور کیا ہی کیا ہے؟ سوائے قرآن پہنچانے کے میرے بابا نے اور کیا ہی کیا ہے؟ 2.5 سال تک شیب ابی طالب میں ہوا کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے یہ 4 5 5 8 8 سال کے بچے اپنی 3ری اور 4تھی کلاس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ 2.5 سال تک میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے خاندان کو گندم کا ایک دانہ نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 2.5 سال گزارا کیسے ہوا؟ گندم کا ایک دانہ نہیں پہنچا شیب ابی طالب میں، گزارا کیسے ہوا؟ یاد رکھنا، کھجور کے پتوں کو توڑ کر برتن میں رکھ کر پانی ملا کر 2.5 سال تک میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے کھجور کے پتوں کا سوپ پی کر گزارا کیا ہے۔ یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کرے وہ شخص جسے آج تک پتوں کے ذائقے کا پتہ ہو کہ کھجور کے درخت کے پتوں کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے دین سے لیا ہے، ہم نے دین کو دیا کیا ہے؟ جو صاحبان ممبر ہیں وہ غور فرمائیے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ کو اتنا پیار آ رہا ہے مصطفیٰ کی مزدوری کو دیکھ کر۔ جی میں 2 محبوب نہیں گلاں کر دے، اوے ایس آیت دی چس لو ایک واری، اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ اللہ فرمائندہ پہ حبیب تیری دہاڑی کیڈی لمبی ہو جاندی ہے، مصطفیٰ آپ کا دن کتنا طویل ہو جاتا ہے، آپ نے میری خدمت میں رب کی مزدوری میں خود کو تھکا لیا ہے، سارا دن گرمی نہیں دیکھتے، موسم کی شدت نہیں دیکھتے، لوگوں کا رویہ نہیں دیکھتے، قرآن پہنچانے میں لگے رہتے ہیں، ساری رات مصطفیٰ مصلے پر گزار دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف رکا نہیں ہے محبوب کریم علیہ السلام تک، آپ کی آل امجاد نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اللہ، کربلا کسی مسلک کا کوئی ٹھیکہ ہے؟ جب سے ہم نے کربلا کو چھوڑا ہے اوروں نے پکڑ لیا، جھوٹے سچے ہو گئے، سچے جھوٹے ہو گئے۔ کربلا آپ کی ہے، حسینیت کے اصل اور حقیقی وارث آپ ہیں، اور آپ سے مراد اہل سنت۔ آج یہ ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے، لوگوں نے بڑی طرزیں لگا لگا کے بتایا حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، سر نیزوں پر بلند ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اسے ذرا ایک منفرد انداز سے دیکھیے، یہ نہ کہو کہ حسین نے قرآن پڑھا ہے، بالکل پڑھا ہے، 100% پڑھا ہے، مگر ذرا اس تلاوت کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام پر تو غور کیجئے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، سر حسین نے نیزے پر تلاوت کر کے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت کریمہ پڑھی، مگر اس کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام پر غور فرمائیے۔ سر حسین تلاوت کر کے یہ
چیلنج کر کے کہہ رہا تھا اوے سنیوں حیا کرو، اوے شیعو حیا کرو، اوے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں آپس میں لڑ لڑ کے مرنے والوں حیا کرو، حسین کا سر کٹ گیا، میرا کنبہ لٹ گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، گلشن مصطفیٰ کو بکھیر دیا گیا ریت پر، میں نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، تمہارے سر تو پھر کندھوں پر سلامت ہیں، تمہیں کیا موت ہے؟ تم قرآن کے قریب کیوں نہیں آتے ہو؟ تمہیں کس شے نے قرآن کی قربت سے روک رکھا ہے؟ بہت اچھا، تم اس کے قریب کیوں نہیں آتے ہو؟ کیا تم نے میتوں پر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا تم نے تراویحوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا تم نے کلخانیوں اور چالیسووں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ قرآن کے فائدے کو قرآن کا مقصد سمجھ بیٹھے ہو؟ میں نے کیا کہا؟ قرآن کے فائدے کو مقصد قرآن سمجھ بیٹھے۔ واہ بہت اچھا، دو باتیں جلدی سے ذرا قبول فرما لیں تاکہ میں دعا لے کر آپ کی خدمت میں ممبر شریف سے ہٹوں اور پھر ہم خطابات کا سلسلہ دوبارہ سے سنیں۔ قرآن اپنے سچے ہونے کے لیے دو طرح کے دلائل دیتا ہے، کچھ دلائل ہیں داخلی اور کچھ دلائل ہیں خارجی۔ آپ کی توجہ ہے نا، میں آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، جی جی بسم اللہ، داخلی دلائل اور ایک بار زبان کھول کر بولیے خارجی دلائل۔ ایک ایک دلیل ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے ہزار ہزار جان سے فدا ہو جائیں۔ میں صرف دو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں محض آپ کو چھیڑنے کے لیے۔ قرآن اپنی حقانیت پر خارجی دلائل کیسے دیتا ہے؟ آج اگر میں یہاں تشریف فرما اپنے احباب کی خدمت میں سوال کروں کہ یہ جو آسمان پر ہمیں بادل دکھائی دیتے ہیں، جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہلکے ہیں یا وزنی؟ یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں یا ہیوی ویٹ ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اندر جو نوجوان تشریف فرما ہیں وہ مجھ سے کہیں گے کہ صاحب ہم گئے تھے یہ مری پاکستان کے نارتھ میں، تو ہم ایک اونچی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ دور سے بادل آ رہے ہیں اور ہم کھڑے رہے پہاڑ پر، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل، وہ بھاپ، وہ دھواں، وہ ہمارے وجود کے اندر سے ایسے کراس کر کے ہمیں آگے چلے گئے۔ تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ بادل بھاپ ہے، یہ بادل دھواں ہیں، یہ بادل بس اس طرح کی ایک ہوا ہے جو انسان کو چھو کر نکل جاتی۔ تو بھلا ہوا کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ بھلا دھوئیں کا کیا وزن ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں یقینی طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، یہی کہتے ہیں، مگر 1500 سال پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جنہاں دا شوق ہے، جڑے تھوڑے جے دماغی طور تے حاضر بیٹھے او غور کرو اس گل تے۔ ایک بندہ آندا ہے میں مری دے پہاڑ تے کھلوتا تے میرے وچوں لگ ٹپ گئے بدل سارے تے ہولے جائے تے لائٹ ویٹ جائے تے انہاں دا بلا کیڑا وزن ہو سکتا ہے؟ قرآن مینوں آخدا پیا ہے، تانوں آخدا پیا ہے حتی اذا اقلت سحابا ثقالا۔ اللہ فرمیندا ہے اوے انہاں نوں ہولا نہ سمجھے، اے ٹھیک ٹھاک باری ہوندے نہیں۔ 1500 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے بادل وزنی ہوتے۔ آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے؟ قرآن اپنی صداقت پر دلیل دے رہا ہے۔ 1500 سال پہلے کا ماحول ذرا اپنے ذہنوں میں لائیے، یہ لمحہ با لمحہ برکت اور رحمت اور فضل انشاءاللہ فزوں ہوتا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بادل وزنی ہوتے، بھاری ہوتے ہیں، مگر
ہمیں تو لگا تھا کہ یہ تو بھاپ ہے، یہ تو دھواں ہے، یہ تو ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہمارے اندر سے گزر جاتے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں ہوا ان کو اڑائے پھرتی ہے۔ اب آپ کو حیرت کا جھٹکا لگے گا، آج سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ سائنس کہتی ہے ایک ایوریج سائز کا بادل، ایک درمیانے سائز کا بادل اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اس میں 2.5 لاکھ لیٹر پانی رکھنے کی صلاحیت اور گنجائش ہوتی ہے۔ جن کا رب جڑا ہوا ہے ذرا ایک بار زبان کھولیے اپنی۔ کتنا پانی ہوتا ہے؟ زور سے بولیے، آواز یہاں تک آپ کی آنی چاہیے۔ 2.5 لاکھ لیٹر۔ 2.5 لاکھ لیٹر دا وزن سمجھتے ہو؟ 12,000 من۔ 12,000 من وزن ہوتا ہے ایک ایوریج سائز کے بادل کا، آج جو ہمیں آسمانوں پر نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا اقلت سحابن سے کالا، اے ہولے کوئی نہیں ہوندے نے، اے بھارے بھارے بدل، اللہ فرمائندہ ہے ہم ہانک کر، ہانک سمجھتے ہو؟ جڑے نہیں سمجھتے او سمجھو اساں ہکلتے، ہانک کر اساں ہکلتے انہاں بارے بارے بدلاں نو بنجر زمیناں تے لے جاتے برسا دینے ہیں۔ انہاں بدلاں دے وسن دے نال اساں بنجر زمیناں نو آباد فرما دینے ہیں۔ 1500 سال پہلے قرآن فرما رہا ہے یہ بادل بھارے ہوتے ہیں، ہمیں لگا تھا کہ ہلکے۔ سائنس آج ثابت کر رہی ہے کہ یہ واقعی اچھے خاصے بھاری ہوتے ہیں۔ اب ایک بات میں بڑے آرام سے کہنے لگا ہوں، قبلہ مفتی صاحب کی اور سادات کرام کی زیارت کرنے کے بعد یاد رکھیے 15 صدیاں پہلے مکہ دی ریت تے بہ تے کھجور دی چٹائی دے اتے ایک شخصیت آخدی پئی ہے کہ بدل بھارے ہیں۔ 1500 سال پہلے نہ سائنس دی ایڈی ڈیویلپمنٹ ہے، نہ کوئی لیبارٹری ہے، نہ کوئی جغرافیہ ہے، نہ کوئی ایسا اور کوئی ذریعہ ہے جس کے ذریعے پتہ لگے کہ بدل دا وزن کتنا ہوتا ہے۔ پھر میں یہ بات آپ کی خدمت میں کہنا دوں، 1500 سال پہلے اتنی سچی بات صرف وہی کر سکتا ہے جس نے بادلوں کو بنایا، جس نے بادلوں کو خلق کیا۔ نہیں، میں ابھی مطمئن نہیں ہوا آپ کی توجہ سے۔ ایک دلیل ذرا اور بھی سن لیں اور یہ آخری ہے، میں بات کو بالکل سمیٹنے لگا ہوں۔ قرآن اپنے سچے ہونے کی ایک اور دلیل دیتا ہے، یہ خارجی دلائل میں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، آپ دونوں ذرا تشریف رکھیے، تساں کھلوندے نے تو مینوں جاکا پہ جاندہ ہے۔ کچھ لوگ نا سر جوڑ کے آپس میں بیٹھ گئے، ایک دوے نو مشورہ کرن پہ، یار ویکھو نا محمد کی ہوجیاں گلاں کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے سانو دس دے ہیں بھئی ساڈے موت دے بعد اللہ تواڈیاں ہڈیاں دا سرما ہی بن گیا، مٹی بن گئی، اللہ ایک ایک ہڈی تواڈی ٹھیک کر دے سی۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے 3 منٹ آپ ذرا ممبر کی طرف دیکھیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے جو ہماری موت کے بعد ہماری ہڈیوں کو ٹھیک کر دے گا، جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی بنا دے گا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیا الفاظ ہیں! اللہ فرماتا ہے تم تو 6 فٹ کی ہڈیاں کہتے ہو، 6 فٹ کا وجود کہتے ہو، میں رب تمہاری انگلیوں کے 1-1 انچ کی تصویر، 1-1 پور کو بھی ٹھیک کرنے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہوں۔ میں تواڈا 1-1 ڈوڈا بھی ٹھیک کرتے بنا سکنا۔ اچھا، یہ قرآن کہتا ہے 1500 سال پہلے۔ اس آیت کریمہ پر، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا پر، 1880 میں 1880 میں ایک فورنزک سائنسدان تھے جن کا نام تھا سر فرانسس گیلیٹن۔ انہوں نے قبلہ اس ایک آیت پر 40 سال ریسرچ کی ہے۔ کاش کہ میرے گوں کو جاگ دے بیٹھے ہوئے نا 4 بندے۔
کتنے سال ریسرچ کیتی ہے؟ زور سے بولیے، پچھلے بھی کتنے سال؟ اور کتنی آیات پر؟ ایک آیت ریسرچ کی۔ قرآن کیویں آخدا ہے کہ میں ایک ایک انچ ٹھیک کر دے ساں؟ اے انگلی دے پور دی گل قرآن کیوں کیتی ہے؟ فورنزک سائنٹسٹ تھا۔ اچھا 40 سال کے بعد جب اس نے ریسرچ پیپر ایشو کیا، اب آپ کو مزہ آنے والا ہے، اس ریسرچ پیپر کے پہلے صفحے پر اس نے ایک بات لکھی۔ اس نے کہا سب سے پہلے تو میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ قرآن کی اس ایک آیت پر تحقیق کرنے کے لیے 40 سال مجھے کم لگے۔ میرا دماغ اور میری عقل اور میرا علم تھک گیا تھا، مگر میں اس ایک آیت پر پوری ریسرچ نہیں کر سکا 40 سال کی تحقیق کے بعد۔ نمبر ایک تو میں عاجز ہوں، میری ریسرچ مکمل نہیں ہو سکی، ایک۔ دوسرا وہ کہنے لگا کہ میری 40 سالہ ریسرچ کا نتیجہ اور نچوڑ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اس کائنات کے آخری انسان تک، قرآن کا چیلنج دیکھیں، وہ کہتا ہے کوئی دو انسان ایسے نہیں آئیں گے جن کی دو چیزیں ملتی ہوں ایک دوسرے سے۔ ایک ہماری انگلیوں کے پور، دوسرا ہماری آنکھوں کا کارنیا۔ اے اپنے فنگر پرنٹ بھی ایک دوے نال میچ نہیں کردے تے اے اپنیاں اکھیاں دا کارنیا ایک وچ کالا کالا جڑا گول ڈیلا ہے، اصل نور تا اے دے وچ جڑا ایک نور دا ڈاٹ لگا ہے نقطہ، لیکن یہ ہماری آنکھوں کا کارنیا اور ہماری انگلیوں کا یہ فنگر پرنٹ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے میں بناتی ہیں، آپ کو آپ بناتی ہیں۔ یہاں بیٹھنے والے لوگوں کا خاندان مل سکتا ہے، علمی صلاحیتیں میچ ہو سکتی ہیں، مگر یہ دو چیزیں کبھی بھی میچ نہیں ہو سکتی۔ ایک ہماری انگلیوں کے پور اور دوسرا ہماری آنکھوں کا کارنیا۔ ہن چس لاؤ جڑے موج چ بیٹھے ہو، نہیں کھلو جاؤ، اے دو شیاں جس لئے اپنیاں منفرد تے وکھریاں وکھریاں ایک دوسرے تو۔ ہن سوچو کہ جس ویلے مسجد دے مینار تو آزان دی آواز دے وچ محمد الرسول اللہ دا نام سنتے اے آپاں اے چومتے اے اکھیں تے رکھنے ہیں، تے بلا اس دی وجہ کی ہو سکتی ہے؟ اے بھی میرا تواڈے ورگا نہیں تے تواڈا میرے ورگا نہیں، تے اے اکھیں دا کارنیا بھی تواڈا میرے ورگا نہیں تے میرا تواڈے ورگا نہیں۔ اب جب ہم آزان کی آواز سن کے یا حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر یہ اپنی اسی انگلیوں کے پور کو چوم کر انگوٹھوں کو ایسے اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں، گویا ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں جتنی بھی انفرادیت عطا فرمائی ہے ہم سارے کے سارے تیرے محمد مصطفیٰ پر قربان، ہمارے وجود کی ایک ایک انفرادیت تیرے مصطفیٰ پر قربان ہے، تیرے محبوب کے نام پر قربان ہے۔ ہن سوچو اے ہن سائنس ہے جیڑی سانو اج دستی پئی ہے 1880 دے وچ کہ اے دو شیاں منفرد ایکو جیاں نہیں ہو سکتیاں، قرآن نے ہمیں 1500 سال پہلے بتا دیا۔ یہ دا مطلب ہے ایڈی سچی گل صرف او کر سکتا ہے جے اے اکھیں دا کارنیا تے انسان دے بائیو میٹرک نو بنایا ہو۔ اپنے آپ کو قربت قرآن میں لائیے اور یہ پروگرام ہے دعا کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر یاد رکھیں آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، آپ کی ذمہ داری شروع ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا خزانہ اور اتنی بڑی علمی میراث جو چاند کے ہاتھوں میں آئی ہے، تساں میرے نال ایس دعا تا سائیں کر سن، لیکن ایس دعا تے نا بیک زبان ہوتے ایک واری سارے اندروں وچوں ہوتے تے کھڑے ہوتے آمین اکھیائے چالیاں جو ایک قبول ہو جاندی ہے ایس دعا دے نال کہ اللہ کرے اے چن ہمیشہ چڑھیا رہے،
ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਜ਼ੂ ਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਦੇਵੇ। सल्लल्लाहु अला हबीबिही व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम।